الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، جامعہ بدر العلوم کا یہ اجلاس در حقیقت صرف اجلاس نہیں، ایک رسمی اجلاس نہیں، بلکہ سیکھنے اور سکھانے کی ایک درسگاہ ہے. ایک پڑھائی مدرسے کے اندر سارے سال ہوتی ہے اور کچھ سیکھنا سکھانا اس اجلاس میں ہوتا ہے. جلسے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانا. نئی تو کوئی بات ہے نہیں بتانے والی، سب وہی پرانی باتیں ہیں. کہتے ہیں تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سی نرا، گاہے گاہے باز خواہی قصے پاری نرا. تو وہی پرانی باتوں کو دہرایا جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا، اور جو نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کرو گے تو کیا کیا نقصان ہوگا. یہ موٹی سی کچھ باتیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں. صبح سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اکثر باتیں بتائی جا چکی ہیں. تو میں کیا بتاؤں؟ یوں کہتے ہیں بھئی ان کے پاس تو وہی بات ہے، بس نماز پڑھو، سچ بولو. اب کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے؟ سبھی جانتے ہیں، پر ہوتا نہیں. جانتے تو ہیں پر مانتے نہیں. اگر ماننے لگ جائیں تو بدل جائے بات، پر بات بدل نہیں رہی ہے. مشکل کیا ہو گئی کہ سب جانتے ہیں لیکن سب مانتے نہیں. یعنی ساری باتیں جانتے ہیں لیکن ساری باتیں مانتے نہیں. ملاوٹ نہیں کرنی ہے بری بات ہے، سب جانتے ہیں بری بات ہے. اب اگر یہاں سے یوں کہا جائے آپ سے بھائی ملاوٹ مت کیا کرو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. ملاوٹ تو کرتے نہیں لوگ. مسلمان تو ملاوٹ کرتا نہیں. دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے مسلمان؟ نہیں کرتا. وہ مسلمان کیسا جو دودھ میں ملاوٹ کر کے دودھ کو بیچ لے؟ کرتا نہیں مسلمان یہ کام. جھوٹ بھی نہیں بولتا. تو جب سارے اچھے کام پہلے سے چالو ہیں تو نیا کیا بتائیں گے؟ کیوں مولوی صاحب نیا کیا بتائیں گے؟ یہ تو سارے پہلے سے چالو ہے. بھئی جھوٹ آدمی بولتا نہیں، دھوکہ آدمی دیتا نہیں، لڑائی کسی سے کرتا نہیں، گالی کسی کو بکتا نہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، جھگڑے سے دور رہتا ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا، ایمانداری سے
بتانے کے لیے بچے گا کیا یہ بتاؤ؟ بچے گا کچھ؟ تو مسلمان تو پہلے سے نہیں کرتا یہ سارے کام. ہم تو یہی مانتے ہیں کہ مسلمان جھگڑا کر ہی نہیں سکتا. اچھا اگر جھگڑا کر لیا ہے تو مسلمان جلدی سے اسے مٹا بھی لیتا ہے. جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں پر مٹا بھی لیتے ہیں، دل صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں. بھائیوں کے بیچ کی دشمنیاں دوستی میں بدل جاتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میدان میں یہاں جمع ہیں، ہر سال جمع ہوتے ہیں اور وہی ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں. ہر سال وہی ہوتے ہیں جو پچھلے سال تھے، کچھ نئے آ جاتے ہیں، کچھ پرانے چھوٹ بھی جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر سال آتے ہیں. اب یہ جگہ جو آپ کی جگہ ہے، یہ جہاں آپ جمع ہوئے ہیں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے لوگوں کے بیچ میں آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میدان سے جب اٹھ کے جائیں تو دشمنی کا جو دل میں دکھ ہے، تکلیف ہے، ہم سب یہاں جمع ہیں. میری بات سمجھو، بہت ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ہندی انگلش بول رہا ہوں، میں تو سیدھی سادھی زبان آپ والی بول رہا ہوں. اور نئی بات تو نئی بات بھی نہیں ہے، بات پرانی ہے ساری. آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس موقع کو سنہرا موقع بنا لیں. کیا ممکن ہے؟ انشاءاللہ. کتنی مشکل سے نکلی ہے انشاءاللہ. سب سے زور سے تو انہیں مولوی صاحب کی نکلی. مطلب یہاں سے جائیں گے تو دل میں جو دکھ پہنچا ہوا ہے اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے چچا زاد سے، اپنے تائی زاد سے، اپنے مامو زاد سے، اپنی بہن سے، بہن کے شوہر سے، بہنوئی سے، بھانجے سے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے دل میں اور وہ تکلیف ٹیس پہنچا رہی ہے میرے دل کو. جو تکلیف پہنچی ہے نا وہ تکلیف دکھ دے رہی ہے، وہ کانٹا ہے. کانٹے کو نکالنا ہے یا دل میں باقی رکھنا ہے؟ نکالو گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ہوگا. اگر میں نے اپنے دل سے اس پھانس کو نکال دیا، پھانس سمجھ رہے ہو، اس کانٹے کو نکال دیا تو بھائی کے لیے میرے دل میں کانٹا تھا، میں نے نکالا، اس کو فائدہ ہوگا یوں سمجھ کر کے میں نے اس کو نکالا نہیں، اس کو سینت کے رکھا ہوا ہے اپنے دل میں. میں نے کیا کیا؟ بھائی کے لیے میرے دل میں ایک کانٹا ہے. اس نے بدتمیزی کری تھی میرے ساتھ، لڑائی کر لی میری زمین میں، ڈول میری طرف بڑھا لی، ٹھیک ہے نا. بھائی نے زیادتی کری، بہت غلط کیا بھائی نے. سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جس نے غلط کیا، بھائی نے، بہن نے، چچا نے، تائی نے، پڑوسی نے، کسی نے غلط کیا، سزا کس کو ہونی چاہیے؟ جس نے غلط کیا اسے سزا ہونی چاہیے. سزا کس کو ہو رہی ہے؟ مجھے ہو رہی ہے. کیوں؟ میں نے اپنے دل میں پھانس رکھ لیا. اپنے آپ کو کیوں سزا دیتے ہو؟ نکال دو اس پھانس کو، معاف کر دو. معاف کر دو گے تو پہلا تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. جھگڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے ہم نے اس جھگڑے کو باقی رکھا اپنے دل میں. دل میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کون ہونا چاہیے دل میں؟ کون ہونا چاہیے؟ نہیں پتا. اللہ ہونا چاہیے. پھانس لگا کے بیٹھ گئے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہاں ہوگا؟ اللہ کی جگہ اپنا دل ہے ہمارا. کہتے ہیں مومن کا دل جو ہے خانہ خدا ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے مومن کا دل. پر
اس میں تو ہم نے دشمنی پال رکھی ہے، جگہ ہی نہیں چھوڑی. جہاں اللہ میاں ہونا چاہیے تھا وہاں دشمنی بیٹھی ہے. آج کے اس میدان میں ہم یہاں جمع ہیں، اس میدان کو، اس مدرسے کو، اس جگہ کو، اس جمع ہونے کو مبارک بنا دو، برکت والا دن بنا دو آج کے دن کو. کیسے؟ اٹھنے سے پہلے سب کو معاف کر دو. معاف کرنا سیکھ لو، تمہاری زندگی میں امن آ جائے گا، شانتی آ جائے گی، سکون آ جائے گا، سلام ہو جائے گا. میں نے تینوں چاروں زبان میں کہہ دیا تمہیں، کوئی سی بھی سمجھ لو. سکون چاہیے؟ خریدنے جاؤ گے بازار میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. سکون چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. سکون چاہیے تو دل کو خالی کرو، خالی کرو اپنے دل کو. معاف کرنا سیکھو. جھگڑا کرنا کمال نہیں ہے، معاف کرنا کمال ہے. اگر تم نے معاف کرنا سیکھ لیا کوئی تمہیں رسوا نہیں کر سکے گا. یہ دیوار دیکھ رہے ہو، پیچھے مڑ کے دیکھو، یہ دیوار ہے سامنے، کتنی اینٹیں ہیں. ان میں سے اینٹیں کھسکانا شروع کر دو، دیوار رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. مثال دی گئی ہے، مومن جو ہے وہ دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے. معاف نہیں کرو گے تو یہ دیوار نہیں بنے گی. معاف نہیں کرو گے ملت نہیں بنے گی. ملت کی تعمیر معاف کرنے سے ہوتی ہے شروع. میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں آئے گی سمجھ میں، کیونکہ دل تو کہیں اور ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی. ہر آدمی کی دکان الگ ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ ہے. بس اپنا اپنا کام ہے، اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے راستے پہ چلتے ہیں سب. میرے بھائیو، ایک بات تو میں نے آپ کو یہ کہی، آپ یہاں سے اٹھیں تو معاف کر کے اٹھیں. یہ طے کر لے ابھی، اجی چھوڑ دیا، بھول گئے. کاش ایسا ہو سکے کہ ہم مقدمے بھی ختم کر سکیں، معاف کر سکیں. مقدمے بازی اگر ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گاؤں مقدمے بازی سے بچا ہوا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ایسا مبارک دن ہو کہ سارے علاقے میں یہ شور مچ جائے کہ آج یہ لوگ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارا کوئی مقدمہ آج رہے گا نہیں. آدھے بھی اگر کر لیے تو کام ہو جائے گا تمہارا. معاف کر کے اٹھیں گے اور چیزوں کو ٹھیک ڈائریکشن میں رکھیں گے، ٹھیک جگہ پہ رکھیں گے. یہ دیوار بنانی ہے ہم کو. ہم اس میں اینٹ کی طرح ہیں. اب اس میں سے کوئی اینٹ نکلے گی نہیں، اور جو نکلی ہوئی ہے 4-6 اینٹیں آپ دیکھیں گے سوراخ بنا ہوا. پھر اس میں ادھا پھنسایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پلاسٹر کیا جاتا ہے. اتفاق سے ننگی دیوار نظر آ گئی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ مثال سمجھا دو، کاش سمجھ میں آ جائے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. باہر سے لڑائی نہیں ہے، اندر سے لڑائی ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں باہر سے لڑائی ہے، لڑائی تو اندر کی ہے. اندر کو ٹھیک کرنا ہے ہم کو. اندر ٹھیک ہو جائے گا باہر خود ٹھیک ہو جائے گا. باہر کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ غلط فہمی ہے کہ اندر کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے باہر کو ٹھیک کر لے گا. کون آئے گا باہر کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. کوئی باہر سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آنے والا ہے نہیں. ہمیں
اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو زمانہ خود ٹھیک ہو جائے گا. زمانے کو ٹھیک کرنا ہے نا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جمع ہونے کو یہاں کے کارآمد بنا لو، ورنہ تو رسم بن جائے گی. ہاں جمع ہوئے تھے، ماشاءاللہ ابھی مولانا اعلان کر رہے تھے فلانے گاؤں سے، فلانے اسارہ والوں سے، یہاں سے وہاں سے سب جگہ سے ماشاءاللہ لوگ حصہ لیتے ہیں. دیتے ہو تو لے کے بھی تو جاؤ، کچھ خالی دے کے ہی جاؤ گے. اگر دے کے جا رہے ہو تو جتنا دے کے جا رہے ہو اس سے زیادہ لے کے جاؤ. کیسے لے کے جاؤ گے؟ جو جانتے ہو پہلے سے اس کو عمل درآمد کر کے جاؤ گے، امپلیمنٹ کر کے جاؤ گے اپنی زندگی میں. جانتے ہیں سب. اگر صبح سے جتنی باتیں ہوئی ہیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھو گے تو اس میں سے ایک بھی بات مشکل سے، ایک آدھ دو بات مشکل سے ملے گی جو آپ کو لگے گا کہ یہ تو نئی بات معلوم ہوئی ہے. سب پرانی بات ہے. وہی بات ہے جو بڑوں سے سنتے چلے آئے، ابھی بھی ہر سال وہی بات سنتے ہیں. شادی کرو تو سادگی سے کرو، کہتے ہیں نا. اب وہ تو ناک کا معاملہ ہے، سادگی سے کیسے ہو جائے گی؟ چودھری صاحب کی ناک کٹ جائے گی. چودھری کی ناک پڑی ہے دین، ایمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اب میں یہ کیسے کہوں کہ ان کی سنت بڑی نہیں ہے، پر ہمارا عمل تو ایسا ہی ہے. کیسے سمجھائیں گے آپ کو؟ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. اللہ میں نے دو کان کس لیے دیے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں دو کان کس لیے دیا. ہمارے مفتی افتخار صاحب ہیں جمیعت علماء کرناٹکا کے صدر، ان کے ساتھ میں گیا تھا وہاں میسور. اب سے 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، پرانی بات ہے. وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے میسور میں یہ بتا دو دو کان کیوں دیے اللہ میاں نے؟ ایک ہی سے کام چل سکتا تھا، کیوں دیا؟ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، ختم ہو گئی بات. یہاں سے جائیں گے. ابھی بھی اگر میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنی باتیں کہی ہیں، اکثر لوگ ایسے جو بتانا ان کے لیے مشکل ہوگا. کیوں؟ ہاتھ میں موبائل ہے یا بات بیٹھے یہاں دماغ کہیں اور ہے. بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آنے کے لیے آ گئے. ہماری بات نہیں ہے، ساروں کی بات ہے. کوئی تو مذاکرہ ہونا چاہیے، کوئی تو بات چیت ہونی چاہیے نا. بات چیت نہیں ہو رہی ہے. کہاں بات چیت ہو رہی ہے؟ لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ، واہ واہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ، تقریر کری چلے گئے اتر کے. یہی تو ہوتا ہے. تو ایک طرف ہے ون وے ٹریفک ہے. کسی سڑک پر اگر ون وے ٹریفک چلتا ہے وہ سڑک کامیاب نہیں ہوتی. یاد رکھنا، جو راستہ صرف جانے کا ہو وہ راستہ کامیابی کا راستے پر نہیں ہو سکتا. آپ نے کوئی کام کیا ہے، آپ کو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس کام سے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اگر آپ مڑ کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دیوار نہیں بنے گی. میں اس مثال دیوار کی دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مثال دی گئی ہے دیوار کی. مومن کو اسی دیوار کی مثال دے کے مومن کو کہا گیا ہے. ایک دیوار، ایک بنیاد کا پتھر ہے. آپ سننے والے لوگ ہیں، آپ سننے کے لیے جمع ہوا ہے. اللہ تعالی ماننے والا بنا دے. ماننے والے بن جائیں گے تو کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور کرنے والے بن جائیں گے تو یہ دیوار کی تعمیر ہوگی. خالی نہیں جائیں گے آپ. اور اگر صرف سننے والے ہوں گے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. ویسے ابھی تو وعدہ کر لیا معاف کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ معاف کر کے جائیں گے، اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے جائیں گے. اور میں مولانا سے درخواست کروں گا، آج کے جمع ہونے کا فائدہ ہی ہوگا. مولانا سے درخواست کروں گا، مولانا عاقل صاحب سے، یہ صاحبزادے ہیں مولانا کامل صاحب کے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کروا لیتے. یہ بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. گاؤں جتنے گاؤں سے چندہ آیا ہے ہر گاؤں میں سفر ہو ان لوگوں کا، جھگڑے مٹا کے آئیں گے.
मुकदमात वापस करवा के आएंगे, और जो वापस नहीं करेगा उसके नाम का बोर्ड लगवाएंगे पक्का, ईंट की दीवार बनाएंगे, उसके ऊपर लोहे का वो लगाएंगे, बैनर लगाएंगे बड़ा, मसलन गांव असारा है मसलन, या गांव कौन सा हमारे गड़ी दौलत को, अजी नहीं, गड़ी दौलत का नंबर आखिर में आएगा, वरना मौलवी साहब तुम फेल हो जाओगे। गड़ी दौलत आखिर में, शुरुआत यहां से नहीं होगी। वैसे तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वतन से मक्के से शुरू किया था काम, लेकिन मक्के वालों ने फिर निकाल दिया था। गड़ी दौलत वाले भी मौलवी साहब को निकाल देंगे यहां से। ये बढ़ाया मौलवी साहब है ना, हमारे झगड़े खत्म कराएगा। हम तो झगड़ों को ऊपर जी रहे हैं। मजे की बात है कि अपने जख्म को हरा करके रखते हैं। जख्म को भरा जाता है भैया, उसमें मरहम लगाया जाता है, वो कुछ मरहम लगने लगता है तो फिर उसको उखाड़ते हैं नोच के, झगड़ा बाकी रखना, खत्म नहीं करना। क्या बात है, ये कोई बात हो गई? आज के इस जलसे का हासिल यही है कि हम लोग ये तय करके उठेंगे कि जी कितना भी हो जाए, एक बात याद रखना, गलती दूसरे की होती है, अपनी गलती नजर नहीं आती। अगर मैंने किसी से झगड़ा किया तो मुझे अपनी गलती नजर नहीं आएगी, दूसरे की गलती नजर आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं माफ करके उठना है। हाँ उसी की गलती है, मान लिया मैंने कि हाँ उसी की गलती है, जिससे झगड़ा है उसी की गलती है, ये मान लिया, तभी तो माफ करना है। और जब माफ कर दोगे काम खत्म हो जाएगा, अपना काम तो खत्म हो गया, अपना दिल का जख्म तो भरना शुरू हो जाएगा। तो झगड़े को खत्म करना है। टाइम तो पूरा हो गया जी, एक ही काम हो जाए बड़ी बात है ना मौलवी साहब? नमाज का वक्त भी हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी बातें, कई सारी बातें जो मैं करना चाहता हूँ आपसे। इतनी सारी बातें मनवाने के आऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, न ये नहीं मानी जाएगी ना वो मानी जाएगी। सारी बातें कैसे मानी जाएंगी? थोड़ा थोड़ा ही तो आया है ना, थोड़ा थोड़ा ही काम होगा। इस मर्तबा में झगड़े खत्म करें, देखे पता चलेगा अगली मर्तबा अगले साल आएंगे तो मौलवी साहब एक ऐलान करेंगे इतने झगड़े खत्म हुए हैं इस साल के बीच में। झगड़े हुए नहीं, झगड़े खत्म कितने हुए इस साल में। हमारे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है ये झगड़ा होना। डोल पे झगड़ा होता है, नाक का झगड़ा है बहुत बड़ा, तो ज्यादा झगड़े नाक के हैं, चौधराहट के झगड़े हैं। चौधरी है तो चौधरी है, ये मौलवी साहब भी चौधरी साहब है। एक और बात बताऊं, ये जो झगड़ा खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं ना आपसे, ये सबसे मुश्किल काम है, न माने जाने वाला, आसान काम नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं मौलवी साहब से कि जमात बनाएंगे, गांव में जाएंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा 5 मरतबा इसको मिशन बना लेंगे, पीछे पीछे घूमेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, खुशामद करेंगे चौधरियों को, भैया झगड़ा खत्म कर लो, सुलह कराएंगे, ऊंच नीच होगी, लेन देन होगा, किसी भी तरह से खत्म करना है। अगर एक फरीक तैयार हो जाए खत्म करने को तो दूसरा तो मजबूर हो जाएगा। हाँ जी अपना हक दे देंगे, कहना आसान है कि हक दे देंगे, देना मुश्किल काम है। छोड़ना मेरा हक है, ये चादर पे मेरा हक है, मेरी चादर है, अब मैं मौलवी साहब को दे दूं। झगड़ा इसी बात पे है कि चादर मेरी है या मौलवी साहब की है, कैसे दे दूंगा इनको? तो मेरी चीज है, मैं इन्हें दे कैसे दूंगा? है ना, झगड़े का तो जड़ यही होती है अक्सर, और कभी कभी नाक होती है। नाक से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं, आदमी की नाक से बड़ी क्या चीज है? यही तो बदलाव लाना है आदमी को अपने अंदर। हमारी नाक कुछ नहीं है, सारी इज्जत अल्लाह की है और अल्लाह ही के लिए है सारी इज्जत। इंसान कुछ नहीं है, मट्टी में मिल जाएगा। अपने आप को वहां खड़ा करना है, खड़ा कर लिया काम हो जाएगा।
تو دوستو ہم رونا تو روتے نہیں، جس حال سے ہم گزر رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس حال سے گزر رہی ہے اس کو جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ معلوم ہے نا کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ آپ کے فیصلے سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس دن کو، اس لمحے کو، اس مجمع کو، اس جگہ کو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، برکت والا بنا دے، ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، ہم اپنے دل کے اس زخم کو مرہم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کانٹے کو، اس پھانس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید مرکزیت عطا فرمائے، دن دنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عامل قرآن بھی بنائے، حافظ تو بنا دیا، پڑھنے والا بھی بنائے اور عمل کرنے والا بھی بنائے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کی دعا ہوئی آپ ہی کی، جی آپ کی، نہیں آپ کی، ہاں یہ ابھی تو ان کو بہت سارے سفر کرنے پڑیں گے، سب گاؤں میں جانا پڑے گا انشاءاللہ، جاتا رہتا ہوں جی، ابھی پھر خاص جانا پڑے گا نا۔ یہ جو وعدہ کیا ہے، لیا ہے آپ نے ان لوگوں سے، یہ وعدہ تو مولوی صاحب نے لیا ہے نا کہ جھگڑے ختم کر دیے، معاف کر دیا، معاف کر دیا نا آپ لوگوں نے، معاف کر دیا نا سب کو، بس اب تو پھر اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے، عمل درآمد کروانا ہے انشاءاللہ۔ حضرت ہفتے میں 5 دن باہر رہتا ہوں، پتہ نہیں گاڑی والے معاف کریں گے نہیں کریں گے کہ یہ تو باہر رہنے لگا۔ اور زیادہ لوگ اچھا ہی ہے، چونکہ آپ گڑی دولت کے آدمی تھوڑے ہی، اس لیے تو میں نے کہا گڑی دولت سب سے آخر میں، جی پہلے تو دوسری جگہ پہ کریں گے آپ دو تو آپ کرائیے نا مجھے۔ اور یہ بائیں طرف جو گیٹ ہے ادھر، حضرت کی گاڑی یہیں سے جائے گی، جہاں خالی کرنا ہے دعا ہوتے ہی فوراً۔ ہم نے جگہ خالی کرائی تھی لیکن کیا کرے جگہ میدان میں نہیں رہی، مجبوری میں سب جگہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دھیان رکھیں دعا کے فوراً بعد حضرت کی گاڑی یہیں سے نکلے گی، بائیں طرف سے ہی، تاکہ اور لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں، پہلے سے سب کو بتا دو گے۔ ہاں لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مسافہ تو ہوگا نہیں، جی مسافہ تو ہوگا نہیں، میں سلام کروں گا آپ لوگ جواب دیں گے، دعا مولوی صاحب کرائیں گے، اچھا اور بس اور اپنا راستے سے ہٹ جائیں گے، کوئی مسافہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو ماننے والے لوگ ہیں نہیں ہے؟ 2 سال پہلے بھی حضرت کے ہاتھ میں زخم آ گیا، معلوم نہیں کس نے کیا لگایا، بس مسافر سے تو معافی کر دیں، زیارت ہو گئی، بیان ہو گیا اور راستہ چھوڑ دیں۔ تیسری چیز راستہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، دعا فرما دیں۔ بھائی درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما، اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، الہ العالمین ہماری ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما، اے اللہ ہمیں نفرت کرنے کے بجائے محبت کرنے والا بنا دیجئے،
اللہ نفرتوں کے بجائے ہمارے دلوں کو محبتوں سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آپس میں جو رشتوں کی ٹوٹ ہے اللہ ان رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے آپس کے جھگڑے، اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دکھاوے سے نمائش سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سے ایسے کام لے لیجئے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ان کا ہم سے بچا لیجئے جن سے آپ کو غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ اے کریم آقا مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نامرضیات سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا، ہم کسی قابل نہیں تھے، اے اللہ آپ کی مہربانی سے، آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت ملی۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں، اے اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ موت آئے تو تیرا نام لیتے ہوئے جائیں، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔